نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قابل صد احترام علماء کرام، منتظمین حضرات، قرب و جوار، دور دراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے لائق تکریم سامعین کرام، آج کا یہ ختم نبوت کے حوالے سے منعقدہ پروگرام اللہ کے فضل سے انتہائی کامیاب اور مثالی پروگرام، خطبہ اپنے اپنے انداز میں تشریف لا رہے، علماء کرام سے سٹیج بھرا ہوا، اور انتظامیہ بالخصوص قاری جلیل عباسی صاحب انتہائی خوش نظر آ رہے، چہرہ پر رونق ہے کہ میں نے آج یہ جو گلدستہ سجایا اس میں سے ہر پھول کی اپنی رنگت، اپنی خوشبو، اپنا ایک انداز ہے۔ اللہ کم الحاکمین کامیابیوں سے نوازے۔ ابھی مجھ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی مقدمہ بہاولپور کے حوالے سے، نئی بات شروع کرنے سے بہتر ہے میں اسی بات کو تھوڑا سا مکمل کر دوں۔ جس خاتون محترمہ کے نکاح کا معاملہ تھا، جس کا منحوس بننے والا خاوند وہ قادیانی ہو گیا، اس خاتون محترمہ کا مقدمہ لڑا گیا۔ صرف ایک مسلک نہیں، سارے مسالک کے علماء، سارے مسالک کے مجاہدین اور سارے ہی اکابرین اس مقدمے میں بطور وکیل موجود تھے۔ اگر کسی ایک کا نام لے کے باقیوں کا نام نہ لیا جائے یہ زیادتی ہوگی، اس لیے میں سب کا نام نہیں لیتا کہ نام لیتے وقت ہی یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اور میں یہ اگلی بات بتا دوں، جس محترمہ بیٹی کے نکاح کا معاملہ تھا، اللہ نے فضل کیا، اس منحوس کے شکنجے سے آزاد ہوئی کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا کہ یہ کافر ہے۔ مومنہ عورت کا نکاح کافر سے، بولیں ذرا، کافر سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد مولانا حبیب الرحمن گمانی والے اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کا نکاح، اس بچی کا نکاح میں سلطان محمود سے کراؤں گا۔ سلطان محمود کون؟ جاؤ تھوڑا سا فاصلہ آگے، جلال پور پیر والا دار الحدیث محمدیہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ سلطان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس خاتون کا نکاح ہوا، اللہ نے اس سے بیٹا دیا، اس کا نام یحییٰ رکھا۔ آج وہ بزرگ فوت ہو گئے، وہ خاتون بھی دنیا میں نہیں۔ اس جوڑی کا ایک نشان، اس جوڑی کی نشانی پروفیسر یحییٰ صاحب لاہور میں زندہ موجود ہے۔ اس پروفیسر یحییٰ کی ماں تھی وہ خاتون جس کا نکاح کینسل کر کے ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ پڑھایا گیا۔ حضرات یہ کوئی آج کی داستان نہیں، محبوب نبی نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کر کے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی تھی، سب کچھ قبول کر لینا لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہ آنے دینا۔ قرآنی دلائل اپنی جگہ، احادیث کے دلائل اپنی جگہ، ختم نبوت بلڈنگ کا وہ نشان، اس میں ایک اینٹ باقی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہی وہ آخری اینٹ۔ یہ دلائل اپنی جگہ پہ۔ آپ کے بعد صحابہ کرام نے جو کردار ادا کیا اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ چاہیے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کے پاک نبی فوت ہوئے، مدینہ طیبہ میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ کیوں جی حقیقت ہے، ادھر تدفین مکمل ہوئی، ادھر وہ لوگ
مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور شجاع بنت حارث، یہ وہ ملول تھے جنہوں نے اکٹھے ہو کے مدینہ پہ چڑھائی کا پروگرام بنایا اور کس انداز میں لشکر جمع کیا۔ 70,000 فوجی باقاعدہ تربیت یافتہ، ان کو یمامہ میں جمع کر کے حدیقۃ الرحمن، سونے کا نام، قلعے کا نام، اس میں سب کو اکٹھے کیا۔ مدینہ طیبہ میں اطلاع پہنچی، سیدنا صدیق اکبر نے اکابرین امت کو جمع کیا اور فیصلہ ہوا کہ سارے محاذوں پہ جنگیں ہو رہی، وہ اپنی جگہ پہ جاری، لیکن ختم نبوت کے محاذ پہ ان کا محاسبہ یہ سب سے ضروری ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اکابرین مدینہ نے، صحابہ کرام نے، عشرہ مبشرہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہر محاذ پہ جنگوں کو جاری رکھا جائے اور ختم نبوت کے محاذ پہ سب سے زیادہ توجہ دی جائے۔ حضرات مدینہ خالی، مدینے کے جتنے فوجی، جتنے جنگجو، جتنے لڑنے والے، تلوار چلانے والے، تیر اندازی کرنے والے، ڈھال اٹھانے والے، یہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرات کیا وہ منظر تھا، صدیق اکبر مدینے والوں کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ سے نکلے کہ میں اس مقابلہ میں سب سے پہل کر کے، پہلی جنگ ہے رسول اللہ کے بعد ختم نبوت پہ لڑی جانے والی، اس کی قیادت میں خود کروں گا۔ حضرات پھر کیا ہوا، صدیق آگے بڑھ رہے، سائیڈ سے نکلے علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، اٹھاؤ تاریخ کو، صدیق کا ہاتھ تھاما اور عرض کی، اللہ کے پاک نبی کے خلیفہ بلا فصل میں آپ سے مخاطب ہوں، خدا را میری بات کو سنیے، میری بات پہ عمل کیجئے۔ ہم لڑنے کے لیے جا رہے، آپ قائد ہیں، سالار ہیں، آپ کمانڈر ان چیف ہیں، آپ مدینہ طیبہ میں رہے، یہاں پہ بیٹھ کے آپ قیادت کریں۔ آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے ابو طالب کا بیٹا علی المرتضی وہ کافی ہے، اجازت دو ہم جائیں۔ اور پھر گئے 12,000 صحابہ، تعداد یاد رکھنا کتنے، 12,000 صحابہ 70,000 سے لڑنے کے لیے نکلے۔ مسئلہ کیا تھا، ختم نبوت کا تحفظ۔ سامنے کون ہے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی کی افواج، سارے مل کے شجاع بنت حارث، ایک عورت، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، میری طرف بھی وحی آئی۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے 12,000 کا لشکر نکلا اور پھر ہوا کیا، حضرات 70,000 سے ٹکرائے اور تاریخ گواہ ہے نبی کونین کی زندگی میں ٹوٹل 23 سالہ دور نبوت میں، جنگوں میں، محاذوں پہ، میدانوں میں، خفیہ سازشوں کے تحت 70 قاریوں سمیت، حضرت عاصم کے لشکر سمیت ٹوٹل جتنی شہادتیں ہوئی سب کو جمع کرو، 259 شہداء بنتے ہیں۔ کتنے؟ 259۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سالہ دور نبوت میں، نبی کونین کی موجودگی میں لڑے جانے والی جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی جانے والی جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرات 1200 صحابہ ایک جنگ میں، اور وہ وحشی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سید الشہداء کو شہید کیا تھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا، ان کو شہید کر کے تمغہ لینے والا مسلمان ہو کے آج جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف کھڑا ہے اور کہتا کیا ہے، اللہ مجھے موقع دے، میں نے اپنا جو زندگی میں سب سے بڑا گناہ کیا، میں اس گناہ کو دھونا چاہتا ہوں، مجھے موقع دے دے،
کہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کر سکوں. وہی نیزہ، وہی انداز، وہی جواں مردی، وہی ہمت، وہی جذبہ، وہی ایمان، ختم نبوت کا تحفظ. یہ اس کی جان، یہ میری جان، یہ آپ کی جان، اور یہی ہم سب کا ایمان. وحشی آگے بڑھے، مسلمہ کذاب کو نیزہ مارا، اس کو واصل جہنم کیا اور اپنے ماتھے کو رب کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ لیا. کیا کہا کہ اللہ یہ تیری رضا کے ساتھ، تیری مہربانی کے ساتھ میرے گناہ کا کفارہ بنا. اگر سید الشہداء کو میں نے شہید کیا تو آج امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ پرور مسلمہ کذاب، امت کا بڑا دجال، اس کو بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا. حضرات وہ کیا جذبہ تھا، کس انداز میں جنگیں لڑی گئی، کیا کچھ انہوں نے کیا. اگر اس پہ بات شروع کر دی جائے، وقت نہیں کہ میں بات کر سکوں. حضرات انہوں نے نبی کونین سے ختم نبوت کا مفہوم سمجھا. ایک موقع آیا، حضرت عبداللہ بن عباس، توجہ ہے، مزید ذرا توجہ چاہوں گا. حضرت عبداللہ بن عباس موجود ہیں، ان کے سامنے مسئلہ پیش آیا حج تمتع کا. حج تمتع کا کہ ابو بکر نے نہیں کیا، حضرت عمر نے روکا کہ حج تمتع نہ کیا جائے. انہوں نے کہا رسول اللہ نے اجازت دی، آؤ سمجھو، حدیث کے طالب علم سے ختم نبوت کا مفہوم اور عقیدہ سمجھو. کیا کہا؟ انی لاخشا ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر. کیا فرمایا کہ لوگو میں اللہ کے رسول کا ارشاد حدیث بیان کر کے تمہیں کہہ رہا ہوں حج تمتع اللہ کے نبی کی اجازت سے ہوا، یہ قیامت تک جاری رہے گا. تم کہتے ابو بکر نے روکا، تم کہتے عمر نے روکا، اور ختم نبوت کا معنی سمجھ لو. عبداللہ بن عباس نے کیا کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہاری اس پوزیشن پہ اللہ ناراض ہو کے آسمان سے کہیں پتھروں کی بارش نہ برسا دے. حضرات وہ عبداللہ بن عمر، ان سے پوچھو ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے. کسی نے کہا آپ حج تمتع کا احرام باندھے ہوئے، تمہارے بابا عمر نے روک دیا کہ حج کے ایام میں رش ہوگا. اگر لوگوں نے ساتھ ہی عمرہ بھی کر لیا، باقی سال بھر مکہ خالی رہے گا، طواف نہیں ہوگا. آگے سے عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرات سوچئے ذرا کیا الفاظ تھے. علماء کرام فرمانے لگے ان شریعت نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی. لوگوں جان لو رب نے شریعت محمد رسول اللہ پہ نازل کی ہے، میرے باپ پہ شریعت نہیں اتری. امرو ابی یتبعو ام امر رسول اللہ. مجھے بتلاؤ میرے باپ کی بات کو مانو گے یا رسول اللہ کی بات کو مانو گے؟ حدیث حضرات آئیے، حدیث کا طالب علم یہ بات بتلانا چاہتا ہے اللہ کے پاک نبی کی ذات بھی آخری ذات ہے، منصب نبوت پہ فائز ہونے والی. اللہ کے نبی کی بات بھی آخری بات ہے جس کو مانا جائے گا. امام مالک نے یہی کہا تھا، قبر شریف کے ساتھ حجرہ پاک کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، 40 سال حدیث پڑھائی. کیا سبق دیا تھا؟ ختم نبوت کا عقیدہ کس طرح واضح کیا؟ فرماتے ہیں ما من احد الا ماخوذ عنہ ومردود علیہ الا صاحب ھذا القبر. لوگوں ہر ایک کی بات کو چیک کیا جائے گا، رد کی جا سکتی ہے، قبول کی جا سکتی ہے، لیکن اس قبر والے کی بات کو چیک نہیں کیا جائے گا. جو آپ کا بول ہے وہی رب کی شریعت ہے. حضرات عقیدہ، عقیدے کو سمجھیے. جو شخص اس عقیدے کا قائل ہے
وہ موحد مسلمان، اس نے ختم نبوت کو سمجھا۔ اور اگر صرف قادیانی نہیں، قادیانیوں سے ہٹ کے کوئی اور آئے، وہ اپنی طرف سے شریعت کے مقابلہ میں شریعت سازی کرے، اللہ کے نبی کی نبوت کے مقابلہ میں کسی عربی کو، کسی عجمی کو، کسی کالے کو، کسی گورے کو رسول کے طور پہ، نبی کے طور پہ پیش کرے، ذلی کہے، بروزی کہے، ظاہری کہے، باطنی کہے، وہ کافر ہے، اس کو ماننے والا بھی کافر ہے۔ اور سنیے، قادیانیوں کے بارے صرف لفظ کافر کافی نہیں۔ علماء کرام، درخواست کروں گا معافی کی، اگر اجازت ہو بات کر دوں۔ قادیانیوں کو صرف کافر کہنا وہ کافی نہیں، ان کا معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ قادیانی مرتد ہے۔ قادیانی کیا ہے؟ بولے نا، قادیانی کیا ہے؟ صرف کافر نہیں، اگلا سٹیپ یہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا علماء بیٹھی ہیں، ان سے پوچھیے۔ کیوں علماء کرام، حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہودی کافر، عیسائی کافر، ہندو کافر، سکھ کافر، بدھ مت والے کافر، قادیانی مرزائی صرف کافر نہیں، یہ کیا ہے؟ مرتد ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرتد ہے۔ ہمارا مطالبہ تو اس سے آگے ہے، صرف ان کے لیے کفر کافی نہیں، ان کو مرتد قرار دے کے ان پہ جو مرتد کی سزا ہے وہ لاگو کی جائے۔ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے ارے تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، مرزت اللعنت، مرزت اللعنت، نعرہ تکبیر! ہمارا مطالبہ حکومت سے صرف یہ نہیں کہ ان کو کلیدی عہدوں سے ہٹاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں 1974 کے ستمبر مہینے سے لے کے آج تک ملک پاکستان میں جتنی بغاوت ہوئی، جتنی قتل و غارت ہوئی، اس سب کے پیچھے قادیانی۔ اور آئندہ کے لیے بھی میں کہہ دوں، آئندہ بھی جو کچھ ہونے والا فرقہ واریت کی شکل میں، گروہ بندی کی شکل میں، قتل و غارت گری کے انداز میں جو کچھ ہونے والا، اس سارے کے سارے پیچھے وہ قادیانی ہیں، صرف کافر نہیں، وہ مرتد ہیں۔ چکنا ہو جائے، ہوشیار ہو جائے۔ اور ہم نے تو یہ کہہ کے آپ کے پاس اپنا مدعا پیش کر دیا کہ تجھ کو خدا سے مانگ کر میں نے سب کچھ مانگ لیا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ۔ اب اس دعا کے بعد ہمارا تو جو کچھ ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، آپ کی بات ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔